بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 34، منکر کو روکنے کے طریقے، یعنی برائی کو روکنے کے طریقے۔ ان ابی سعید الخدری، ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ نے یہ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرن، جب کوئی تم میں سے دیکھے برائی کو، فلیغیرہ بیدہ، پس روکے اس کو وہ ہاتھ سے اپنے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، پھر اگر وہ ایسا نہ کر سکے، یعنی اس کی استطاعت نہ رکھے کہ وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا، فَبِلِسَانِهِ، تو پس اس کو وہ زبان سے برا کہے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، پھر اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے، فَبِقَلْبِهِ، پس اس کو اپنے دل میں برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ رواہ مسلم، اس کو مسلم نے روایت کیا۔ اس حدیث میں مبارکہ میں نیکی کی تبلیغ اور برائی کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے لیے ایک لائے عمل یعنی ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے، وہ طریقے بتائے گئے ہیں جو برائی کے روک تھام کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں، اور جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ اب منکر ہے کیا؟ منکر وہ برائی ہے جس کا ہر شخص جو ہے وہ گواہی دے کہ یہ برائی ہے، یعنی جیسا کہ چوری، جوا، زناکاری، منشیات کا استعمال، کم تولنا اور اسی نوعیت کی عام برائیاں جن کو کہ نیکی نہیں کہا جا سکتا، اور سب کی طبیعت ان کو برا ہی سمجھتی ہے، اس کے لیے منکر کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ اب چونکہ مومن کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ برائی کو روکے، تو اس کے 3 درجے ہمیں بتائے گئے ہیں کہ سب سے پہلا اور افضل درجہ جو ہے وہ ہے ہاتھ سے روکنا۔ یہ ہر اس شخص پر فرض ہے جو کہ صاحب اختیار ہو، اثر و رسوخ کا مالک ہو، یا اس کی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ برائی کو قوت سے روک دے۔ استطاعت میں طاقت رکھتا ہو، مثلا حاکم اپنے ملک میں، سربراہ خاندان اپنے خاندان میں، محلے کا بااثر شخص جو ہے وہ اپنے محلے میں، گاؤں کا چودھری اپنے علاقے میں اختیار رکھتا ہے کہ وہ قوت سے برائی کو روکے، تو اس پر یہ فرض ہے کہ وہ برائی کو قوت سے ختم کرے۔ دوسرے نمبر پر درجہ ہے ہاتھ سے روکنا۔ ہاتھ سے برائی کو روکنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یعنی ظاہر ہے ہر کوئی جو ہے وہ اس میں اتنی قوت نہیں ہوتی۔ تو دوسرے نمبر پر جو قوت عطا کی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو، وہ ہے زبان کی قوت۔ اس سے تو ہر شخص برائی کی مذمت کر سکتا ہے۔ اگر سب لوگ بدی کی مذمت کو اپنی عادت بنا لیں تو معاشرے میں برائی زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی۔ جن کی زبان کو ان کے معاشرتی مقام اور منصب کی وجہ سے زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے، ان پر یہ فریضہ بدرجہ اولیٰ یعنی اعلیٰ عائد ہوتا ہے۔ مثلا استاد برائی کے خلاف فضا تیار کر سکتا ہے اسٹوڈنٹس کو، چونکہ اس کی بات زیادہ مانتے ہیں، تو وہ برائی کے بارے میں بچوں کو بتائے کہ یہ بات بری ہے، اس سے اجتناب کیا جائے، اور اس طرح کیا ہوگا کہ نوجوان نسل کو برائی سے دور کیا جا سکتا ہے۔ اس کا یہ کردار بہت زیادہ اہم ہے۔ پھر وائز یا خطیب، کیونکہ ہر شخص جمعے کی نماز پڑھنے جاتا ہے، تو جو خطیب کی بات ہوگی وہ اس کے دل میں اثر کرتی ہے، تو ان کو اپنے اسٹائل میں اس طرح کا ایک انداز ان کو اپنانا چاہیے کہ بات جو ہے وہ ہر ایک کے شخص کے دل میں اتر جائے۔ ہر مسلمان ویسے تو مبلغ ہے، اور مبلغ میں دین کی تبلیغ کرتا ہے، تو جو مبلغ ہیں خاص طور پہ وائز ہو گئے یا جو جمعے کے خطیب ہیں، جو خطاب کرتے ہیں جو لوگ، اسی طرح میڈیا کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو لے کر آئیں جو کہ اچھے خطیب ہیں، لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، تو وہ اپنی تبلیغ کا مرکزی نقطہ ہی یہ لیں کہ برائیوں سے لوگوں کو روکیں، اور اس طرح بھی اس معاشرے میں برائی جو ہے وہ نہیں جڑ پڑ کر سکتی۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ کمتر درجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ جرأت مند نہیں ہوتا، اس میں قوت نہیں ہوتی کہ وہ اس کو کسی بھی برائی کو زبان سے بھی کہہ سکے، یا اس کی کوئی حیثیت ایسی نہیں ہے۔ تو سب سے اس صورت میں یہ بات ضروری ہے کہ دل میں کسی بھی برائی کو برائی سمجھا جائے، تاکہ کم از کم خود تو اس کا حصہ نہ بنے۔ اس کے بعد ہے اسلامی حقوق و فرائض۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ لا تحاسدوا، کہ نہ حسد کرو، ولا تناجشوا، اور نہ بولی دو، ولا تباغضوا، اور نہ بغض رکھو، ولا تدابروا، اور نہ ایک دوسرے سے روگردانی یعنی لا تعلقی اختیار کرو، ولا یبیع بعضکم، اس کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے سودے پر سودا کرنا منع کیا گیا ہے۔ علی بیع، ان بات کہ کسی کے سودے پر سودے نہ کرو، بولی نہ لگائیں، وہی بات ہو گئی۔ وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اللہ کے بھائی جو ہیں بن جاؤ۔ تمام لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے بھائی بن جاؤ، اللہ کے بندو بھائی بن جاؤ۔
المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ وہ اس کے پر ظلم نہیں کرتا، ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات ولا یخذلہ اور وہ نہ اسے اکیلا چھوڑتا ہے، ولا یکذبہ اور نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، ولا یحقرہ اور نہ اس کو حقیر جانتا ہے، التقوی ہا ہنا تقوی یہاں پر ہے، ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف 3 مرتبہ اشارہ فرمایا، بحسب امرئ آدمی کے لیے اتنی ہی برائی کافی ہے، من الشر برائیوں میں سے، ان یحقر اخاہ کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر جانے۔ المسلم کل المسلم ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا، علی المسلم دوسرے مسلمان کا، حرام حرام ہے، دمہ اس کا خون، و مالہ اس کا مال، و عرضہ اور اس کی عزت۔ یہ حدیث جو ہے اس میں سب سے پہلے جس چیز سے منع کیا گیا وہ ہے حسد، کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ حسد ایک بہت ہی بری جو ہے وہ عادت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی کی خوبی پر جلنا اور یہ خواہش کرنا کہ یہ اس کے پاس سے ختم ہو جائے اور میرے پاس آ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے حسد نہ کریں۔ حسد ہر برائی کی جڑ ہے، جیسا کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور سجدے سے انکار کیا اور شیطان بن گیا اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، طاغوت۔ آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے، ہم نے پڑھا ہوا اس کے بارے میں، حابیل اور قابیل، ان میں سے بھی جب ایک کی قربانی قبول نہ ہوئی تو دوسرے نے حسد کا شکار ہو کر ہی اپنے بھائی کو قتل کیا۔ حسد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ تو حسد کرنے سے منع کیا گیا۔ دوسرے نمبر پر بغض رکھنے سے۔ بغض کیا ہوتا ہے کہ دل میں آپ کسی کے خلاف کوئی برا خیال رکھا جائے، کیونکہ مسلمان تو مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، مسلمانوں کو اخوت کا جذبہ سکھایا، ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تمام مومنین کو بھائی بھائی بنایا گیا ہے۔ تو بغض جو ہے وہ اس سے بغض اور کینہ یعنی کہ دل میں کچھ اس کے خلاف باتیں رکھنا، تو اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اب یہ جو بولی ہے، بولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک شخص کا کوئی سودا ہو رہا ہے کسی سے اور ابھی ان کا طے نہیں پایا، لیکن ایک شخص اوپر سے آ کر کچھ پیسے زیادہ لگا کر قیمت بڑھا کر اس نے اس کی بولی لگا دی، تو یوں مقابلہ بازی شروع ہو جائے گی۔ اس کے بہت سے نقصانات ہیں، اشیاء کی قیمتیں بھی بڑھیں گی، تجارتی خسارہ شروع ہو جائے گا اور مہنگائی بڑھتی چلی جائے گی۔ اس طرح لوگوں کے درمیان نفرت بھی پیدا ہوتی ہے۔ پھر یہ جو ہے کہ لا تعلقی، روگردانی نہ کرو، یعنی دوسروں سے قطع تعلق نہ کیا جائے۔ اسلام جو ہے وہ ہر ایک سے تعلق جوڑنے کا حکم دیتا ہے، جبکہ یہاں پر تعلق قطع کرنے کی ممانعت کی گئی ہے، ان کے دکھ درد میں شریک ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام میں ایک دوسرے مسلمان کو دوسرے کا بھائی کہا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو ایک مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کو حقیر نہ جانے اور عاجزی اختیار کرے۔ تقویٰ تبھی انسان کو حاصل ہوتا ہے جبکہ وہ عاجز بن جائے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس کا عزت، خون اور آبرو اور مال حرام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک شخص کے بھائی کے عیبوں کو، اپنے بھائی کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 70 عیب کو چھپائے گا قیامت والے دن۔ تو ہمارے لیے دوسرے کو کمتر سمجھنا حرام ہے۔ سب مساوات کا ایک جو تصور ہے اسلام میں کہ سب لوگ برابر ہیں۔ اگر کوئی معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عزت والا ہے تو اس کی جو وجہ ہے وہ صرف اور صرف تقویٰ ہے۔